اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق اور رازق بھی ہے۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے نہایت ہی مجرب، آزمودہ، عمدہ اور نایاب وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے یا فتاح یا رزاق کا خاص عمل لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ مشکلات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اگر آپ مصیبتوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اگر آپ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اگر آپ کا کاروبار روز بروز ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار دن بدن ترقی کرے، تو معزز سامعین کرام، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے نہایت ہی اہم ہے۔ تو معزز سامعین کرام، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات لازمی عرض کروں۔ دوستو، ویڈیو پہ اینڈ تک جڑے رہیے گا، کسی بات کو اسکپ مت کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت، ہمارے یہ وظیفے قبول کیوں نہیں ہوتے؟ ہم وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں، ہمارے وظیفے قبول نہیں ہوتے۔ تو معزز سامعین کرام، وہ یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جب وہ ہماری اس ویڈیو کو سن رہے ہوتے ہیں، وہ ویڈیو کو آدھی سنتے ہیں، ویڈیو کو اسکپ کرتے ہیں اور صرف وہ وظیفہ سن لیتے ہیں جس کی ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، وہ ان باتوں کو سن نہیں پاتے، وہ ان اہم مسائل کو سن نہیں پاتے جن اہم مسائل کو سیکھنا آپ لوگوں کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ معزز سامعین کرام، آج کا یہ وظیفہ رمضان المبارک کی بابرکت مہینے، نیکیاں کمانے والے مہینے، عظمتوں والے مہینے، رفعتوں والے مہینے، شان و شوکت والے مہینے کے اندر یہ وظیفہ اگر آپ لوگ کر لیں تو یقین جانیں 100% گارنٹی کے ساتھ آپ جو بھی دعا مانگیں گے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اگر آپ مصیبتوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، آپ کی مصیبتیں آپ سے دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ مشکلات کے اندر گرے ہوئے ہیں تو آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ معزز سامعین کرام، آپ کو ساتھ ساتھ میں رمضان المبارک کی بابرکت مہینے کے اندر تاکراتوں کے بارے میں بھی کچھ اہم معلومات دے دوں جن کو سننا آپ کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ دوستوں، آج کل 21، 23، 25، 27 اور 29 کی رات تاکراتیں ہوتی ہیں، اور اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص رمضان کی تاکراتوں میں قیام کر لے، سجدہ کر لے اور اپنے رب سے مانگ لے، یقیناً 100% گارنٹی کے ساتھ میرا رب عطا کرے گا، اور میرا رب وہ کچھ عطا کرے گا جس کی اس کو ضرورت ہوگی، اور اس جگہ سے عطا کرے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، جہاں سے وہ بندہ سوچ بھی نہیں پائے گا کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، میرا رب اس کو اس جگہ سے عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رمضان المبارک کی تاکراتوں میں، لیلۃ القدر کی ساتوں میں ذکر و فکر، عبادت و اطاعت کی تلقین کی گئی ہے، اور فرماتے ہیں جو شخص رمضان کی تاکراتوں میں جتنا زیادہ ذکر و اذکار کرے، میرا رب اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔
اور جہاں پہ رمضان المبارک کی بابرکت مہینے کی ساعتوں کا ذکر ہے وہاں پہ تاک راتوں کا بھی ذکر ہے۔ اور ویسے بھی اکثر لوگ رمضان المبارک کے اندر، خصوصاً رمضان کے اس بابرکت مہینے کے اندر، اس نیکیاں کمانے والے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، مگر ان کو اس بات کا پتہ نہیں کہ اگر وہ آج اس تسبیح کو کر لیں تو یقیناً مال و دولت کے ساتھ ان کا گھر بڑھ جائے گا۔ یقیناً ہم آپ سے 200 کروڑ 300 کروڑ کا وعدہ تو نہیں کرتے، مگر اتنا تو ضرور کہتے ہیں کہ میرا رب، بے شک میرا رب کریم رب، میرا رحیم رب، میرا مالک رب، میرا پروردگار رب، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ وہ چاہے اگر آپ 1 لاکھ مانگے تو وہ آپ کو 1 کروڑ بھی عطا کر سکتا ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ مگر یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم آپ کو ایک دام آپ کو مقرر نہیں کرتے کہ بھئی آپ کو اتنا ملے گا، اس سے نہ کم ملے گا اور اس سے نہ زیادہ ملے گا۔ تو معزز سامعین کرام، بلا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں آج کے اس نایاب، مجرب اور ازمودہ وظیفہ کو۔ دوستوں، کافی لوگ پرسنل کے اندر واٹس ایپ پہ میسیجز کر رہے تھے، حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسی دعا بتا دے جس سے ہماری تمام مشکلات حل ہو جائیں، جس سے ہماری تمام مصیبتیں حل ہو جائیں۔ تو حضرت ہم بہت ہی پریشان حال ہیں، حضرت ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، ہم مصیبتوں کے اندر گرے ہوئے ہیں، ہم سے مصیبتیں دور نہیں ہوتی۔ ہمارا کاروبار پہلے اتنا اچھا، اتنا پیارا چل رہا تھا، کاروبار کے اندر ترقی ہی ترقی ہو رہی تھی، مگر آج کل ہمارا کاروبار چل نہیں رہا، ہمارا کاروبار روز بروز ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے ہمارا کاروبار دن بدن ترقی کرے۔ تو معزز سامعین کرام، ہم نے یہ وظیفہ ان کو بتایا تو یقین جانے ایک شخص نے 1 ہفتہ کیا، تو پھر اس نے کال کی، حضرت آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا ہم نے اس وظیفے کو کیا، اخلاص سے نیت کے ساتھ کیا، خلوص سے نیت کے ساتھ کیا، تو ہمارا وہ وظیفہ قبول ہو گیا، اور پہلے ہمارا کاروبار ڈاؤن تھا، آج ہم کروڑوں اربوں اور کھربوں روپے کے مالک بن گئے ہیں۔ حضرت ہم آپ کے اس وظیفے کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ یہ وظیفہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو معزز سامعین کرام، جتنی بھی بڑی سی بڑی پریشانی ہو، جتنی بھی بڑی سی بڑی ٹینشن ہو، اگر آپ مصیبتوں کے اندر پھنسے ہوئے، ٹینشنوں کے اندر پھنسے ہوئے، آج کل دنیا کے اندر 100 میں سے 99% لوگ ٹینشن کا شکار ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں، ہم سے اکثر کہتے ہیں، حضرت ہمارے سروں پہ بوجھ ہے، ہمیں ٹینشن ہی ٹینشن ہے، ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے ہمیں ذہنی سکون حاصل ہو اور ہم سے ٹینشنیں دور ہو جائیں۔ اور ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں، معزز سامعین کرام، کافی لوگ ہمیں دعاؤں کی اپیل بھی کرتے ہیں، تو ویڈیو کے آخر میں ہم ان لوگوں کے لیے، ان پریشان حال لوگوں کے لیے، اور ان فکر مند لوگوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو مصیبتوں کے در میں پھنسے ہوئے ہیں، جو مشکلات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، وہ در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم دعا بھی کروائیں گے، آپ نے اس دعا کے اندر لازمی شرکت کرنی ہے۔ معزز سامعین کرام، شروع کرتے ہیں آج کے اس نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفہ کو۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دے دینا ہے۔ اب صدقہ دینا کتنا ہے اور کس کو دینا ہے؟ تو معزز سامعین کرام، آپ نے صدقہ غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کو صدقہ دینا ہے، کیونکہ وہ آپ کے صدقے کا محتاج ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب آپ کسی مسلمان بھائی کی، کسی غریب کی
اور کسی فقیر عاجز کی مدد کرتے ہیں، یقیناً میرا رب آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرماتا ہے۔ آپ نے دل کھول کے آپ نے غریب، مسکین، عاجز اور فقیر کی مدد کرنی ہے۔ اب غریب، مسکین، عاجز اور فقیر کی مدد کرنے سے کیا ہوگا؟ تو معزز سامعین کرام، جب آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، یقیناً اسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ اس کی مدد کر لیتے ہیں تو یقیناً وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے، اور اس خوشی کے عالم میں وہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے۔ خوشی کے عالم میں اس سے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اے رب کریم مولا، اے پروردگار مولا، اے رحمان اور رحیم مولا، اے دونوں جہانوں کے پالنے والے مولا، اے کائنات کے پالنے والے مولا، اے تنہا مولا، اے یکتا مولا، اے وحدہ مولا، اے لا شریک مولا، اس بندے کی تو تمام پریشانیاں دور کر دے۔ اے رحیم و کریم مولا، اس بندے کی تو تمام مشکلات کو آسان کر دے۔ اے رحیم و کریم مولا، اس بندے کی تو تمام مصیبتوں کو حل کر دے۔ تو یقین جانے جب مظلوم کی اور مظلوم کی دعا سیدھا میرے رب کی عرش پہ جاتی ہے تو میرا رب جاننے کے باوجود بھی پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ دعا کیا کہہ رہی ہے؟ تو معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کے محبوب فرشتے ارشاد فرماتے ہیں، اے رب کریم مولا، اے پروردگار مولا، یہ دعا کہہ رہی ہے۔ دنیا کے اندر کسی شخص نے کسی غریب شخص کی مدد کی اور وہ غریب شخص بہت ہی پریشان تھا، اس نے اس کی مدد کی اور اس غریب شخص کے دل سے دعا نکلی کہ مولا اس کی تو تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ تو معزز سامعین کرام، اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد آپ نے صدقہ دینا کتنا ہے؟ اس بات کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ نے صدقہ غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کو دینا ہے، مگر اب آپ نے صدقہ دینا کتنا ہے؟ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس کو آپ کے لیے سمجھنا نہایت ہی مفید ہوگا۔ دوستو، آپ نے صدقہ اپنی استطاعت کے مطابق دینا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ کی جتنی بھی استطاعت ہو، اگر آپ کی 1 روپے کی استطاعت ہو، اگر آپ کی 1 آنے کی استطاعت ہو، آپ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کیا 1 روپے بھی دینا ہے؟ تو معزز سامعین کرام، جی ہاں، آپ 1 روپے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ میرا رب کریم مولا ارشاد فرماتا ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اگر وہ 1 کھجور کا دانہ بھی دے دے تو یقیناً میرا رب اسے بڑھا چڑھا کر احد کے پہاڑوں جتنا سونا چاندی اور احد کے پہاڑوں جتنا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ مگر اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جو شخص ریاکاری کی نسبت سے، دکھاوے کی نسبت سے اگر وہ لاکھوں، اربوں اور کھربوں روپے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اگر وہ اپنے گھر کا سارا مال، اگر وہ لاکھوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، مگر وہ اس نیت سے کرے کہ لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں، لوگ مجھے متقی کہیں، لوگ مجھے پرہیزگار کہیں، تو معزز سامعین کرام، یقیناً اس کا وہ صدقہ قبول نہیں ہوگا اور اس کا وہ جو لاکھوں روپے کا صدقہ ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ اب ہوگا کیوں نہیں؟ تو معزز سامعین کرام، اس نے وہ صدقہ اللہ کی رضا کی خاطر نہیں، بلکہ اس نے وہ صدقہ
اپنا نام بنانے کے لیے اور اس نیت سے دیا ہے کہ لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں، لوگ مجھے متقی کہیں، لوگ مجھے پرہیزگار کہیں۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھ دیں، جب آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں، لوگ مجھے متقی کہیں اور لوگ مجھے پرہیزگار کہیں، تو آپ کا وہ صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ یقیناً میرا رب ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ ارشاد ہے، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر ایک کھجور کا دانہ بھی دے دے تو میرا رب اسے بڑھا چڑھا کر احد کے پہاڑوں جتنا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اور جو شخص اپنا نام بنانے کے لیے اور جو شخص اس نیت سے کہ لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں، لوگ مجھے پرہیزگار کہیں اور لوگ مجھے متقی کہیں، دوستوں وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا، وہ صدقہ نہیں بلکہ ریاکاری ہے، بلکہ دکھاوا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے پیار اخلاص سے نیت کے ساتھ، خلوص سے نیت کے ساتھ صدقہ دینا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی رضا میں احد کے پہاڑ جتنا سونا چاندی بھی خرچ کرے، میرا رب فرماتا ہے اگر دکھاوے کی نیت سے خرچ کرے گا تو قیامت کے روز اسے دردناک عذاب دیا جائے گا۔ میرا رب آپ کو اور ہمیں اور ہم سب کو اور ہم سب مسلمانوں کو قیامت کے دن اس دردناک عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایسا صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے جو ریاکاری کی نسبت سے ہو، بلکہ ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو معزز سامعین کرام، اس کے بعد آپ نے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے اللہ کے حضور 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اب درود ابراہیمی پڑھنا کیسے ہے؟ اور ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں دوستو، بعض لوگ یہ ہم سے شکوہ کرتے ہیں، ہم سے اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ کافی میسیجز آتے ہیں، ہمیں پھر پڑھنے میں مشکلات آتی ہیں، اتنے میسیجز ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی میسیج کریں تو دوستو آپ کا جو بھی مسئلہ ہو، آپ ہم سے جب رابطہ کریں تو ایک میسیج کو 2-3 بار ریپیٹ کر لیا کریں تاکہ ہمیں آپ کا میسیج ٹاپ پر نظر آئے اور ہم آپ کا جواب دے سکیں۔ تو معزز سامعین کرام، پھر کافی لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمارا قرآن قبول نہیں ہوتا، کیونکہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں، نیکیاں کمانے والے مہینے میں، عظمتوں والے مہینے میں، شان و شوکت والے مہینے میں، رفعتوں والے مہینے میں اور مہینوں کے سردار مہینے میں جو شخص جتنا قرآن کریم زیادہ پڑھے گا، جو شخص جتنا ذکر و اذکار زیادہ کرے گا، جو شخص جتنی زیادہ عبادت کرے گا، اسے اس کے 7 گنا اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ اب آپ خود سوچ کریں کہ عام دنوں میں اگر آپ قرآن کریم کا ایک لفظ پڑھتے تھے تو آپ کو صرف 10 نیکیاں ملتی تھیں، اور اگر آپ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اگر وہی ایک لفظ پڑھیں تو یقیناً آپ کو 70 نیکیاں ملیں گی۔ کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ اور اگر آپ لوگ اس مہینے میں بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اگر آپ اس مہینے میں بھی قرآن پڑھ کے تھک گئے ہیں، آپ کا قرآن پڑھنا قبول نہیں ہوتا، تو پھر وہ پوچھتے ہیں حضرت کون سی ایسی وجہ ہے؟ ہم قرآن مجید بھی پڑھ کے تھک گئے، ہم راتوں کو قیام کر کے تھک گئے، حضرت ہمارے وظیفے قبول نہیں ہوتے، ہمارے قیام قبول نہیں ہوتے، تو کون سی ایسی وجہ ہے؟ تو دوستوں وہ وجہ ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں۔ دیکھا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ نے ویڈیو اینڈ تک سنی تو آپ کو کتنا فائدہ ہوا۔ اگر آپ ویڈیو کو نہ سنتے، آپ صرف ویڈیو کو اسکپ کر لیتے درمیان میں یا آخر میں، ہم آپ کو وظیفہ بتا لیتے، تو اگر آپ اس وظیفے کو کر لیتے پھر قبول نہ ہوتا، پھر آپ کو کچھ فائدہ نہ ہوتا، پھر آپ بلا وجہ ہم سے شکوہ کرتے۔ تو دوستوں ہم آپ کو وہ وجہ بتانے والے ہیں جس سے آپ کا قرآن مجید اور آپ کا راتوں کا قیام کرنا قبول نہیں ہوتا۔ دوستوں غور کے ساتھ اس بات کو سنیے گا کہ جب آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں
تو ایک بات آپ نے ذہن میں لازمی بٹھانی ہے کہ آپ نے اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، نہایت ہی اہم مسئلہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل قرآن مجید کو اس کے تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن مجید کو بوڑھوں کی طرح اور پرانے زمانے کی طرح پڑھتے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر ایک لفظ، ایک زبر زیر اور پیش، اور جب ایک زبر زیر اور پیش الٹا پڑھیں گے تو یقیناً اس لفظ کا معنی بدل جائے گا، اور اگر آپ ثواب کی نیت سے پڑھیں گے تو اگر آپ غلط پڑھیں گے تو آپ کو الٹا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اور ہم سب کو قرآن مجید سیکھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سیکھ کے اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، وہ سیکھتے نہیں ہیں، اس کے بعد پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، حالانکہ ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا مگر وہ پھر بھی پڑھتے ہیں۔ یہ بات میں نہیں کہتا کہ آپ قرآن نہ پڑھیں، قرآن پڑھیں مگر سیکھ کے پڑھیں، تاکہ آپ کو گناہ نہیں، عذاب نہیں، آپ کو ثواب ہو۔ معزز سامعین کرام، آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھیں تاکہ آپ لوگوں کا تلفظ بھی ٹھیک رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، آپ نے 3 مرتبہ اسی طرح جس طرح ہم نے آپ کو بتایا ہے آپ نے اس طرح پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا پیارا نام یا فتاح ہو یا رزاق کو 1313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی، یا پھر ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ بھی پڑھ لیں تو بیسٹ ہوگا۔ اس کے بعد پھر جب آپ نے یہ پڑھ لیا تو اب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ دوستو، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اپنی ویڈیو کے آخر میں ہم ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہم کو دعا کے لیے کہا تھا، ان پریشان حال لوگوں کے لیے جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا تھا، ان کے لیے دعا کریں گے، تو آپ بھی دعا کریں، کیونکہ جب کہ کوئی غیر آدمی کسی غیر کے لیے، اجنبی کے لیے دعا کرتا ہے، یقیناً وہ دعا لازمی قبول ہوتی ہے۔ دعا کریں کہ مولا رب کریم مولا، اے پروردگار مولا، اے رحیم و کریم مولا، اے دونوں جہاں کے پالنے والے مولا، تمام امت مسلمہ کے تو گناہ معاف فرما دے۔ اے رب کریم مولا، ان کی تو تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے رحیم و کریم مولا، اے پروردگار مولا، اے رحمان و رحیم مولا، اے قہار، اے جبار مولا، اے رحیم مولا، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ تو ان سب لوگوں کی مصیبتوں کو تو دور فرما دے۔ مولا، ان کے کاروبار کو تو دن بدن ترقی نصیب فرما دے، ان سب کے کاروبار کو تو چمکا دے۔ اے رب کریم مولا، ان سب کی تو تمام مشکلات کو حل کر دے۔ اے رب کریم مولا، جن نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا مولا، ان کی تو تمام جائز حاجات کو پورا کر دے۔ اے رب کریم مولا، تو فلسطینیوں کی مدد کر۔ اے رب کریم مولا، تو اپنے مسلمانوں کی مدد کر۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے دعا کر لینی ہے۔ دوستو، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔